شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 29ویں اور 30ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. سورہ ملک چل رہی ہے. فرمایا گیا بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جس نے کیا کیا؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بتایا گیا کہ موت اور حیات دونوں مخلوق ہیں. یعنی موت کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی پیدا کیا ہے، اور ہر مخلوق کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو گویا زندگی کو تو مرنا ہے ہی، موت کو بھی مر جانا ہے. اس لیے کہ دونوں مخلوق ہے نا، ہر مخلوق کو مر جانا ہے. جب دونوں مخلوق ہیں، موت بھی اور حیات بھی، دونوں ایجابی ہیں. ہاں، موت بھی ایجابی ہے اور حیات بھی ایجابی ہے. جبکہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ یہ موت سلبی ہو اور حیات ایجابی ہو. بتایا کہ دونوں مخلوق ہیں. اب جب دونوں مخلوق ہیں تو دونوں کو مر جانا ہے. اور ہم بتا چکے ہیں کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، تو حکم ہوگا کہ جنتی جنت کے بالا خانوں پر آ جائیں اور جہنمی جہنم کے کناروں پر آ جائیں. پھر موت کو جنت اور جہنم کے بیچ میں لا کر کے ذبح کر دیا جائے گا. اس کا ذبح ہونا در حقیقت اس کی موت ہے. تو گویا موت اور حیات دونوں کو پیدا کیا. موت کو بھی مر جانا ہے اور زندگی کو تو مرنا ہی ہے. پہلی بات اس میں موت کو پہلے لایا گیا ہے، زندگی کو بعد میں. جبکہ ترتیب کیا ہونی چاہیے تھی؟ زندگی پہلے ہونی چاہیے تھی جو ہمارے سامنے ہے. موت کو بعد میں ہونا چاہیے، تو بعد میں آنے والی ہے. زندگی تو بالفعل حاصل ہے ہمیں. زندگی ہمیں بالفعل حاصل ہے، موت آنے والی ہے. تو اسلوب کا تقاضا یہ تھا کہ حیات کو پہلے لایا جاتا، موت کو بعد میں. بہت سارے اس کے جوابات ہیں. ان میں سے ایک بہتر جواب میں نے پڑھا. لکھتا ہے کہ موت ایسی چیز ہے جس کی فل گارنٹی ہے. فل گارنٹی ہے اس کی، مرنا ہے آپ کو. اور زندگی یہ ایسی چیز ہے جس کی کوئی گارنٹی نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے. تو جس کی گارنٹی نہیں ہے اس کو بعد میں ذکر کیا گیا، اور جس کی گارنٹی ہے اس کو پہلے ذکر کیا گیا. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے یہ اللہ نے کائنات کو خلق کیوں کیا ہے؟ کائنات بنا کر کے اس میں انسانوں کو پیدا کیا اور موت اور حیات کا سلسلہ رکھا. ایسا کیوں ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہارا امتحان لے. نقطہ یہ ملا کہ دنیا دار الابتلاء ہے، دار الامتحان ہے، اور امتحان کے بعد ہی نتیجہ اور رزلٹ امتحان دینے والے کو دیا جاتا ہے. اور یہ بھی ہے
کہ جہاں امتحان ہوتا ہے وہاں نتیجہ نہیں دیا جاتا ہے۔ امتحان ہال اور ایگزام ہال سے باہر، یہاں تو آپ کو امتحان دینا ہے، ایگزام ہال کو لاک کر دیا جاتا ہے، رزلٹ بعد میں باہر دیا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا یہ دارالابتلاء ہے، رزلٹ آپ کو بعد میں دیا جانے والا ہے، اور یہاں رزلٹ نہیں دیا جائے گا اس لیے کہ ایگزام ہال ہے یہ، بلکہ اس کے لیے ایک دوسرا عالم ہے، عالم آخرت، وہاں پر آپ کو یہ رزلٹ دیا جائے گا۔ جی، تو لیبلوکم سے پتہ چلا کہ دنیا دارالابتلاء ہے، آزمائش کی جگہ ہے یہ، یہاں ہر آدمی کو پیپر دیا گیا ہے، اور پیپر وہ بھی آؤٹ ہے، اسے حل کرنا ہے۔ جی اچھا، فرمایا گیا کہ ایکم احسن عملا، تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آزمائش کس بات کی؟ تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے؟ اس میں نکتہ یہ ہے کہ احسنوں کی نسبت کی گئی ہے انسان کی طرف، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے اعمال جتنے اچھے ہوتے جائیں گے انسان اتنا اچھا ہوتا جائے گا۔ یہ بتائیے آپ، ایکم احسن عملا، جی، تو حسن کی نسبت انسان کی طرف کی گئی ہے، یعنی جتنے اعمال اس کے حسین ہوں گے اتنا آدمی حسین ہوتا جائے گا، اچھا ہوتا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ جی، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی۔ بہت سارے اعمال آپ کر لیجئے لیکن اس کے اندر اخلاص نہ ہو تو پھر آپ کے سارے اعمال اکارت ہیں، رائے گاہ ہیں۔ تو اللہ کے ہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہوگے جو آسمان میں ہے؟ اللہ آسمان میں ہے؟ لا لا لا، آسمان کے اوپر ہے، اور فی کا مطلب ہوتا ہے ان، تو کیا آسمان میں ہے؟ نہیں، یہاں فی اللہ کے معنی میں ہے، پر کے معنی میں ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین پر چلو، زمین میں چلو نہیں، وہاں فی ہے، میں کے معنی میں، تو وہاں فی اللہ کے معنی میں، یعنی زمین کے اوپر چلو، جبکہ ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ زمین کے اندر چلو، تو زمین کے اندر مراد نہیں، وہاں فی اللہ کے معنی میں، تو یہاں بھی اللہ کے معنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے اور عرش پر مستوی ہے۔ اس کے بعد ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ پانی جس پر مدار حیات ہے، جس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، جس کے بغیر تمہارے مویشی زندہ نہیں رہ سکتے، جس کے بغیر تمہاری کھیتیاں پک نہیں سکتی، اگر پانی نہ برسے، پانی نہ ہو تو کھیتیاں سوکھ جائیں، پھر کھاؤ گے کہاں سے؟ پانی نہ برسے، کھانا موجود ہو، پانی نہیں ہے، پانی کے بغیر مر جاؤ گے تم۔ تو گویا انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک انتہائی بنیادی ضرورت پانی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایک سوال کر رہا ہے، کتنا پیارا سوال ہے۔ فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے ہمارے حبیب اب کہیے، بھلا بتاؤ، ان اصبح ماؤکم غوراً، یہ تمہارا پانی جو ہے یہ بالکل نیچے چلا جائے، نیچے چلے جہاں تمہاری مشینیں نہ پہنچ سکیں، ہاں، اور نہ تمہارے ڈول وہاں پہنچ سکیں جس سے تم پانی نکال سکو، پانی بہت نیچے چلا جائے تو فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو یہ مائے جاری تمہارے پاس کون لا سکتا ہے؟ جواب دیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی اس پانی کو نیچے نہیں کر سکتا، اور نیچے کر دے تو اس کو کوئی اوپر نہیں لا سکتا۔ تو جب معاملہ پانی کا، تمہاری بنیادی ضرورت کا یہ معاملہ ہے کہ تم محتاج ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ جی، یہ
مشرکین کو خطاب کر کے کہا گیا. اچھا، اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اے ہمارے حبیب آپ پاگل نہیں ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. مجنون کا مطلب لونیٹک یا میڈ، پاگل. تو آپ پاگل نہیں ہیں، اس لیے کہ کفار مکہ آپ کو کہتے تھے کہ یہ پاگل آدمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ باپ دادا کے دین سے ہٹ کر باتیں کرتا ہے. آج بھی توحید کی بات کی جائے تو کہتے ہیں یہ بالکل نئی چیز ہے، ہم نے تو اپنے باپ دادا سے نہیں سنا. ارے بھائی، باپ دادا حجت ہیں تمہارے کہ دلیل حجت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا جاتا تھا. دلیل دی گئی کہ آپ پاگل نہیں ہیں، اس کی نفی کی دلیل یہ دی گئی. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں. یعنی پاگل آدمی با اخلاق نہیں ہوتا. تو آپ کا اخلاق عظیمہ کا مالک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پاگل نہیں. اس لیے کہ اخلاق اور پاگل پن یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ آدمی پاگل ہو اور با اخلاق ہو. ایسا کیسے؟ تو جنون اور اخلاق عظیمہ یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اور ایک نقطہ اور ملا کہ آدمی جتنا با اخلاق ہوتا جائے گا اتنا پاگل پن سے دور ہوتا جائے گا. تو آپ صرف با اخلاق ہی نہیں بلکہ آپ اخلاق کے ٹاپ کے اوپر ہیں. تو گویا کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، لہذا آپ جنون سے اتنے ہی دور ہیں. تو دو باتیں معلوم ہوئی کہ اخلاق اور جنون، پاگل پن دونوں جمع نہیں ہو سکتے. ایک اور جو شخص اخلاق میں جتنا زیادہ ہوتا جائے گا وہ جنون اور پاگل پن سے اتنا دور ہوتا جائے گا. اور آپ اخلاق کے ٹاپ پر ہیں تو آپ عقل مندی کی ٹاپ کے اوپر، اخلاق کے ٹاپ کے اوپر ہیں. لہذا مکمل طور سے آپ کی ذات سے جنون کی نفی کر دی گئی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ پاگل ہوں. اور تاریخی مشاہدہ ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ دنیا کے ذہین ترین لوگ، قابل ترین لوگ، ہوشیار لوگ کسی پاگل کے ارد گرد جمع ہوئے ہو. جانتے ہیں تقریباً اتنے ہی صحابہ کرام ہیں. 1,24,000 یا 20,000 صحابہ ہیں. وہ حدیث ضعیف ہے 1,24,000 والی انبیاء کے بارے میں. 1,24,000 سے کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال ایک بڑی تعداد ہے. تو 1,24,000 صحابہ کرام ایک پاگل کے ارد گرد کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا تاجر ہو، حضرت عثمان غنی جیسا مالدار آدمی ہو، حضرت خالد ابن ولید جیسا شمشیر زن ہو، اور سب کریم ہیں، کریم جن کو کہتے ہیں، سب کریم ہیں، معاشرے کے کریم لوگ ہیں. اور یہ ایسے کریم لوگ ہیں کہ ان کے مثل پر سورج اور چاند کبھی طلوع نہیں ہوئے. دنیا کے ذہین ترین لوگ تھے. اس سے بڑی ذہانت کیا ہو سکتی ہے انسان کی کہ دنیا کو داؤں پر لگا کر آخرت کو ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے. تمام صحابہ کرام نے دنیا برباد کر لی. اسے برباد نہیں کہہ سکتے، دنیا میں بھی کامیاب ہوئے ہو، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کی دنیا برباد ہوئی، لیکن انہوں نے آخرت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. اور عقل مند وہی ہوتا ہے جو 60-70 سالہ کی عارضی زندگی کو داؤں پر لگا کر آخرت کی ابدی زندگی کو حاصل کر لے. اسے عقل مند کہتے ہیں. جی، اسے عقل مند، بڑے عقل مند لوگ تھے. تو 1,24,000 ذہین لوگ، قابل لوگ ایک پاگل کے ارد گرد کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ تاریخ ابا کرتی ہے، انکار کرتی ہے. تاریخ کے اس پورے سلسلے میں دیکھا نہیں گیا کہ اتنے سارے ذہین لوگ کسی پاگل کے ارد گرد جمع ہوئے ہوں. اور ارد گرد جمع ہی نہیں ہوئے بلکہ اس کی باتوں کو نوٹ کرتے گئے. اس کی ایک پاگل کی حرکتوں کو نوٹ نہیں کیا جاتا. لوگ ہنستے ہیں
اس کی حرکتوں کو دیکھ کر کے ہنستے ہیں. نوٹ نہیں کیا جاتا پاگل کی حرکتوں کو. یہاں تو لکھا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے. اللہ اکبر. آپ کی زندگی کی ہر ادا کو نوٹ ڈاؤن کر لیا گیا ہے احادیث میں. کسی پاگل کی حرکتوں کو نوٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے, محفوظ کیا جاتا ہے؟ اس کی حرکتیں تو بے فائدہ اور لیانی ہوتی ہیں. اس لیے کہ پاگل سے پاگل حرکات صادر ہوتی ہیں اور پاگل حرکات کو نوٹ نہیں کیا جاتا. آپ کی زندگی کی تمام اداؤں کو نوٹ کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پاگل پنے سے بالکل دور ہیں, اور یہ آپ کے اوپر ایک بہت ہی بیہودہ قسم کا الزام ہے کہ آپ پاگل ہیں. اس کے بعد ایک بستی کا تذکرہ ہے, ہم اسے استدلال کرنا چاہیں گے. یہ بستی سعید ابن جبیر کی تفسیر کے مطابق یمن کے دارالسلطنت صنعا, آج پتہ نہیں اس کا دارالسلطنت کہاں ہے, پہلے یمن کا دارالسلطنت صنعا تھا. صنعا, یمن کے دارالسلطنت صنعا سے 6 میل کی دوری پر یہ بستی واقع تھی. راون کے یہ موبائل سے کیا کھیل رہے ہیں؟ بند کرو موبائل کو, موبائل بند کرو جی. یمن کے دارالسلطنت صنعا سے, راجدھانی سے 6 میل دوری پر ایک بستی تھی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس بستی کا نام زروان تھا, زروان تھا. اس بستی کے اندر ایک بڑا نیک آدمی رہتا تھا, اس کا ایک باغ تھا. اسی وجہ سے یہ کہا گیا اِنَّ بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ, باغ والوں کا تذکرہ ہے. تو اس باغ میں پھل بڑے کثرت سے آتے تھے. جب توڑنے کا وقت آتا تو تمام فقیروں کو, غریبوں کو لے جا کر کے باغ میں بٹھا دیتا, اور ان کے سامنے ہی پھل توڑے جاتے, اور تمام پھلوں کے 3 حصے کیے جاتے. ایک حصہ فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا, اور ایک حصہ وہ گھر کے لیے رکھ لیتا, اور ایک حصہ اس باغ کے پھلوں کا اپنے رشتہ داروں, اقربا اور اعزا کے درمیان تقسیم کر دیتا. جب یہ آدمی مر گیا اور اس باغ کے وارث اس کے 3 بیٹے ہوئے, 3 بیٹے تھے اس کے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ پاگل تھا, اس کو دماغ نہیں تھا. اتنی محنت کرتے ہیں ہم لوگ باغ کے اندر, پانی دینا, اس کی دیکھ ریکھ کرنا, اور ایک حصہ فقراء لے جائیں, ہم نہیں دیں گے. اور طے ہو گیا کہ صبح بالکل اندھیرے منہ چل کر کے باغ کا پھل توڑ لیں گے, اور کانوں کان خبر فقراء کو نہیں ہوگی. چلے یہ وہاں پہنچے تو اسپاٹ پر تو پہنچے, لیکن باغ ہی نہیں تھا. یہ نیت خراب کر کے سوئے, اور ادھر فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون, یہ نائم تھے, سوئے ہوئے تھے. رات میں اس باغ کے اوپر ایک عذاب آیا اور پورا باغ خاکستر ہو گیا, جل کر راکھ ہو گیا. اب ایک کہہ رہا وہ باغ کدھر گیا؟ لگتا ہے ہم راستہ بھٹک گئے ہیں. بولے راستہ نہیں بھٹکے ہیں, باغ یہیں تھا, اللہ کے عذاب کی نظر ہو چکا ہے. مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ غریبوں کو اپنے مال سے مدد کرنا دوام نعمت کا سبب ہے. اگر نعمتوں کو مسلسل اپنے پاس آپ باقی رکھنا چاہتے ہیں, کہ جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں وہ آپ کے پاس باقی رہیں, تو اس کا ایک ہی علاج ہے, کیا؟ کہ اس مال سے غریبوں کی مدد کرتے رہیں. کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, 10 روپیہ جیب سے نہیں نکلتا ہے, اتنے بدنصیب لوگ ہیں. 10 روپیہ جب کہاں لے جائے گا؟ قبر میں لے جائے گا. کہاں لے جائے گا؟ دکان لے جائے گا قبر میں. کہاں لے جائے گا؟ کدھر لے جائے گا؟ اب یہ بتایا گیا نا کہ زندگی سب سے ان گارنٹی چیز ہے دنیا کی. ہم کہ کپڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں, کہتے گارنٹی ہے اس کی. موبائل خریدنے جاتے ہیں, گارنٹی ہے. گلاس خریدنے جاتے ہیں, گارنٹی ہے. آپ گارنٹی مانگتے ہو, اور کوئی پوچھ لے تم سے کہ تمہاری زندگی کی کیا گارنٹی ہے؟ دکان سے نکل سکتے ہو, یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ بچ جاؤ گے. ہارٹ اٹیک ہوا وہیں مر گیا,
بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ شاپنگ کرتے ہوئے مر گئے ہو، شاپنگ کرتے ہوئے مر گئے ہو، چکر آیا، گرے اور مر گئے، پتہ چلا کہ جو ہے سیویئر ہارٹ جو ہے اٹیک تھا، مر گیا آدمی، ان گارنٹی چیز ہے۔ تو اپنے مال کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرو۔ تو غریبوں پر اپنا مال خرچ کرنا دوام نعمت کا سبب ہے، دوام مال کا سبب ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہے کہ خرابی نیت زوال نعمت کا سبب ہے۔ نیت خراب ہو جائے تو نعمت زائل ہو جاتی ہے۔ اور تیسرے، کبھی کبھی آدمی برا کام نہیں کرتا، خالی بری نیت ہی سے اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ دیکھو ان کی نیت بری ہو گئی تھی جی، ابھی تو انہوں نے غریبوں کو دینا یا نہ دینا عمل میں لائے ہی نہیں تھے، یہ صرف انہوں نے نیت کی تھی۔ اللہ گویا عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی جامع صحیح کا آغاز اسی حدیث سے کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ اگر آدمی روزے کی نیت نہ کرے روزہ نہیں ہوتا، جی روزہ نہیں ہوتا اگر آدمی روزے کی نیت نہ کرے تو نیت اتنی اہم ہے۔ تو تین باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ غریبوں پر مال خرچ کرنا دوام نعمت کا سبب ہے، مسلسل اس کے پاس نعمت رہتی ہے، اور خرابی نیت، نیت کی خرابی یہ زوال نعمت کا سبب ہے۔ اور کبھی کبھی آدمی برا کام کرتا نہیں مگر برے کام کی نیت کر لیتا ہے، تو یہ برے کام کی نیت ہی عذاب لانے کا سبب بن جاتی۔ انہوں نے اپنی نیت بری کر لی تھی، نتیجہ کیا ہوا؟ باغ جل کر خاک ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ وہ ایک بستی کی طرف روانہ ہوئے، وہاں کچھ شاگردوں سے ملنا تھا۔ ان کے پاس 3 روٹیاں تھیں جو ان کے شاگرد کے ہاتھ میں توشے دان میں موجود تھی۔ ایک جگہ نہر دیکھی، پانی بہ رہا تھا، کہا اچھا ہے کہ کھانا کھا لیتے ہیں، نکالو اس میں سے، ایک روٹی تم کھا لو، ایک روٹی میں کھا لیتا ہوں، اور ایک روٹی رکھ لیتے ہیں، آگے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے ایک روٹی تو کھا لی، یہ دونوں روٹیاں کھا گیا، پیٹو تھا وہ، لالچی تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اگلی منزل پر رکے تو کہا کہ وہ روٹی نکالو، لاؤ کھا لیتے ہیں۔ کہنا ہی کر کے کہنے لگا حضرت ایسا ہے کہ جب میں کھا رہا تھا روٹی تو اچانک ایک کتا آیا اور وہ تیسری روٹی لے کر کے بھاگ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کی نیت خراب ہو گئی ہے، کہا کہ یہ ریت کے 3 ڈھیر بنائے، یہاں پر اس نے 3 بڑے بڑے ڈھیر ریت بنائے، ایک اتنا بڑا ڈھیر، اتنا بڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تینوں ریت کے ڈھیروں کو سونا بنا دیا، سونا بن گیا، سونا بنا دیا۔ کہا کہ ایک ڈھیر میرا ہے اور ایک ڈھیر تیرا ہے، اور ایک ڈھیر اس سونے کا اس کا ہے جس نے روٹی کھائی ہے۔ تو ہی کر کے کہنے لگا حضرت وہ روٹی میں نہیں کھائی ہے۔ کہا کہ یہ تینوں ڈھیر تو ہی لے لے، لیکن اب میرے ساتھ تو نہیں چل سکتا، اس لیے کہ تیری نیت اچھی نہیں ہے۔ اور آپ اسے چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ اب یہ ڈھیر کو اٹھا رہا ہے تو کافی وزنی ہے، تو اس نے کہا رات یہیں گزار لیتا ہوں، صبح بستی میں جا کر کے بیل گاڑی وغیرہ لاؤں گا، مزدور لاؤں گا، اور اس کو اٹھوا کر کے بیل گاڑی میں رکھ کر اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ رات میں 3 ڈاکو آئے، ڈھیر 3 آدمی 1، فوراً اس کو قتل کر دیا، قتل کر دیا، گیا وہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب رات یہیں گزار لیتے ہیں، صبح ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد یہ تینوں ڈھیر لے کر کے چلے گئے۔ یہ ڈاکو 4 ہے، چاروں کی نیت خراب ہو گئی۔ کہا کہ یہ چوتھا جو ہے یہ نوسینس ہے،
یہ پریشان کن ہے، یہ نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ تقسیم برابر نہیں ہوگی. 3 کو اب 4 میں تقسیم کرنا ہے، ہاں تو اسے پوائنٹ میں لانا پڑے گا. پورا لے لیتے ہیں نا، پورا لے لیتے ہیں. تو یہ طے ہو گیا اور یہ کہا کہ یہ پیسے لے، بستی سے جا کچھ کھانا لے کر کے آ جا، کھانا کھا لیتے ہیں اس کے بعد نکلتے ہیں. ان تینوں نے طے کیا جیسے آئے گا تیسے ہم اس کو قتل کر دیں گے تلوار سے. اور اس نے یہ سوچا کہ تینوں ڈھیر میں لے لوں. کھانے میں اس نے زہر ملا دیا، کھانے میں زہر ملا دیا اس نے. اب جیسے یہ کھانا لے کر کے پہنچا، تینوں نے تلوار سے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا، مر گیا وہ. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ایک ڈھیر ہم لوگ لے لیں گے، لاؤ پہلے کھانا کھا لیتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں. کھانا چونکہ زہر آلود تھا، تینوں کے تینوں مر گئے. تو 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، سونے کے 3 ڈھیر وہیں پڑے ہوئے ہیں. یہ ہے جس کے پیچھے کتے کی طرح بھاگ رہے ہو، یہ اس کی حقیقت ہے. یہ اس کی حقیقت ہے، مصیبت کا سبب ہے یہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر سے واپس لوٹے، دیکھا سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہوا تھا. آپ نے فرمایا بچو نیت کی خرابی سے، اس لیے کہ نیت کی خرابی اپنی ہلاکت کے علاوہ دوسروں کی ہلاکت کا بھی سبب بن جاتی ہے. خود ہلاک ہوا، دوسروں کی ہلاکت کا سبب بن گیا. اس واقعے سے معلوم ہوا کہ غریبوں پر اپنا مال خرچ کرنا دوام نعمت کا سبب ہے، اور خرابی نیت زوال نعمت کا سبب ہے. اور کبھی کبھی آدمی برے کام کرتا نہیں، برے کام کی نیت ہی عذاب لانے کا سبب ہو جاتی ہے. یہ اصحاب الجنہ کا واقعہ. اس کے بعد سورہ حق ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن کامیاب لوگ وہ ہوں گے جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور ناکام اور خائب و خاسر وہ لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. دیکھو جیسے ہی دائیں ہاتھ میں ملے گا نامہ اعمال، نیک آدمیوں کا جنت کا پروانہ ہے وہ. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، دیکھو یہ میرا پڑھو نے میں. اور کتابی نہیں کہا، کتابی میں نے میری کتاب، میرا نام عمل پڑھو. کتابیہ ہے کیوں لایا گیا؟ یہ دونوں کہہ رہے ہیں، یہ دونوں ہے لا رہے ہیں وہاں پر، جبکہ یہ کہہ دیا جاتا کتابی میرا نام عمل. کتابیہ کیوں کہا گیا؟ یلہثون من شدت الفرح، ہانپیں گے. جب آدمی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو ہانپنے لگتا ہے، تو یہ ہے لایا گیا ہانپنے کے لیے. وہ کتابیہ یہ ہے بتا رہا ہے کہ اتنے خوش ہو جائیں کہ یلہثون من شدت الفرح، مارے خوشی کے یہ ہانپنے لگیں گے اور کہیں گے ارے آؤ دیکھو میرا نام اعمال پڑھو ذرا. ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا نام اعمال ملنے والا ہے. یہاں بھی حسابیہ لا رہا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. کیا اسلوب ہے بولنے کا، اللہ پڑھ لیتے ذرا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ. یہ انسان کا کلام ہے. انسان ایسا بول سکتا ہے کیا؟ یہ انسان کا کلام ہے. یہ انسان ایسا بول سکتا ہے کیا؟ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. یہ کسی انسان کا کلام ہے؟ یہ انسان ایسا بول سکتا ہے کیا؟ لا. انسان کا کلام ہی نہیں ہے یہ کلام رب العالمین ہے. رب العالمین کا کلام ہے. سبحان اللہ. سورہ معارج ہے. میدان حشر میں اولین اور آخرین کا حساب لیا جانا ہے.
نیکوں کا بروں کا. ٹائم کتنا لگے گا؟ کہا کہ کافر کے اوپر ایک دن 50,000 سال کے برابر لگے گا اس کو، کہ جیسے 50,000 سال ہو گئے ہوں. اور مومن کے لیے ایک فرض نماز کا وقت. اللہ، آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت دیکھیے کہ ٹائم دونوں کے اوپر سے گزر رہا ہے. ایک کو لگ رہا ہے کہ 50,000 سال ہم یہاں کھڑے رہے ہیں، اور ایک کو لگ رہا ہے کہ صرف فرض کی نماز پڑھ لی گئی ہے. اللہ، اس کا مطلب ٹائم کا تعلق احساسات سے ہوتا ہے. آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہو، رات نہیں کٹتی، اور خوش ہو تو کہتا ارے اتنی جلدی ٹائم گزر گیا. گویا کہ وقت کا تعلق احساسات سے ہے، اور نہ جانے کیا کیا تعلقات ہیں ایک وقت کے دوسرے وقت سے. کہا گیا اس دن ایک دوسرے کو سب دیکھیں گے. امی امی نظر آ رہی، بھاگے گا دیکھ کر کے. کس نے پیدا کیا ہے اور میری پرورش کی ہے، جان لگا دی ہے میری پرورش میں، دیکھتے ہی بھاگے گا، چھپے گا. باپ کو دیکھے گا بھاگے، باپ دیکھے گا بیٹے کو، وہ بھاگے گا. بیوی دیکھے گی وہ بھاگے گی کہ کہیں یہ نیکیاں نہ مانگ لے. یبصرونہم، یہ دکھائے جائیں گے ان کو. اور مجرم کیا ہوگا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. پھنس گیا ہے وہ. کہے گا اے اللہ میرے بیٹوں کو لے لے، مجھے چھوڑ دے. اچھا، وصاحبتہ، میری بیوی کو لے لے، چھوڑ دے. واخی، میرے بھائی کو لے لے، چھوڑ لے. وفصیلتہ التی تؤوی، میرے پورے خاندان کو لے لے، مجھے چھوڑ دے. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، دنیا کی تمام چیزیں لے لے، مجھے چھوڑ دے. اللہ، آج سستے چھوٹ جا رہے ہو، کل قیامت کے دن پوری دنیا دے کر کے بچ نہیں پاؤ گے. جی، سدھر جاؤ، اپنے حالات درست کر لو، ورنہ آگے کے مراحل بہت سخت ہیں. یہ بتا دیا گیا، پیپر آؤٹ کر دیا گیا ہے. اب بڑا بد نصیب ہوگا وہ جو پیپر آؤٹ ہونے کے بعد بھی پیپر کو صحیح سے نہ حل کر سکے. اس جیسا بدھو اور بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ پیپر آؤٹ ہے پھر بھی صحیح سے نہیں لکھ پا رہا ہے، اس جیسا بیوقوف کون ہوگا؟ دیکھو یہاں بیٹوں کو دے رہا ہو، ایک بیٹا نہیں، تمام بیٹوں کو دے رہا ہو. بیوی پرس لیے ہوئے چل رہی ہے، ٹک 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 چل رہی، اور پیچھے حضرت وہ بچہ لیے ہوئے گھوم رہے ہیں اس کے پیچھے. وہ بیگ لے کر کے چل رہے، پیچھے بچے کو لیے گھوم رہا بیچارہ. وہ دیکھتی بھی نہیں، تھک جائے گا، لاؤ تھوڑی دیر لے لیں. لے کر چلتے رہو، اور وہ بیگ لے کر کے ٹک 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 چلتی رہتی. تو وہ کہے گا میری بیوی کو لے لو، مجھے چھوڑ دو. میرے بھائی کو لے لو، چھوڑ دو. میرے پورے خاندان کو لے لو، مجھے چھوڑ دو. چھوڑو. من فی الارض جمیعا ثم ینجی، کائنات کی تمام چیزیں لے لو، سب کو لے لو، مجھے چھوڑ دو. اس میں ایک نکتہ یہ ہے، مجرم کہے گا کہ میرے بیٹوں کو لے لو، مجھے چھوڑ دو، میری بیوی کو لے لو، مجھے چھوڑ دو، میرے بھائی کو لے لو، مجھے چھوڑ دو، میرے خاندان کو لے لو، چھوڑ دو، زمین کے تمام لوگوں کو لے لو، چھوڑ دو. باپ نہیں کہا اس نے، ماں باپ نہیں کہا. بھاگنے کی بات آئی تو ماں باپ کا تذکرہ ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں بھاگے گی، باپ بھاگے گا. لیکن یہاں جب فدیہ دینے کی بات آئی کہ ان کو لے لو، مجھے چھوڑ دو، ماں باپ کے بارے میں اس نے نہیں کہا ماں باپ کو لے لو، مجھے چھوڑ دو. یہ ماں باپ کی عظمت کی دلیل ہے. اللہ، مجرم بھی نہیں بولے گا کہ ماں باپ کو لے لو اور چھوڑ دو. اللہ اکبر، یہ ماں باپ کی عظمت ہے. نہیں تو بول سکتا تھا بھائی بیوی دے رہا ہے وہ، بیٹوں کو دے رہا ہے وہ، تو ماں باپ کے بارے میں بھی بول سکتا تھا میرے ماں باپ کو لے لو، مجھے چھوڑ دو. لا 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 لا، یہ ماں باپ کی عظمت ہے. اور مجرم کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق بیان فرمایا. اگر میں نے کہا کہ میرے ماں باپ کو لے لو، ابھی فرشتے جوتیاں لگانا شروع کر دیں گے. تو ماں باپ کی یہ عظمت ہے. تو ماں باپ ملے ہیں، قدر کر ڈالو، تمہاری جنت تمہارے ساتھ ہے. ان کی خوب خدمت کر لو. کتنے بوڑھے بیچارے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اپنے بیٹوں کے پیچھے لگا دی ہے، لیکن جب وہ ارذل عمر کو پہنچ گئے تو نہ بیٹا پوچھ رہا ہے اور نہ بہو پوچھ رہی ہے. یہ احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے، غلط ہے.
بعض تو دوائیوں کے لیے ترسا دیتے ہیں، اللہ ایسی اولاد کسی کو مت دے. بعض گھروں سے نکال دیتے ہیں، اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دے. بعض بچے اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں، اللہ ایسی اولاد کسی کو مت دے، کسی کو. ماں باپ کی قدر کرو. ہاں، جنت لینا چاہتے ہو تو ان کی قدر کرو. بہت بڑی نعمت ہے وہ، بہت بڑی نعمت. تہجد کی فضیلت بیان کی گئی. تہجد کی بڑی فضیلت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنا ہو ہاں جلدی سے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، رات کی تنہائیوں میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے، اشک بار آنکھوں سے، دل کی دھڑکنوں سے یکسو کر کے مانگو. مل جاتی جی، مل جاتی. ملتا کہاں ہے، مانگتا کہاں ہے. ایسا در ہے یہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. ہاں، اگر خالی ہاتھ لوٹا دے تو اس کی رحمانیت، رحیمیت اور اس کی عظمت کی توہین ہے. کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا. دیر بھی کرتا ہے دینے میں، وہ بھی تمہاری بھلے کے لیے ہوتا ہے. آگے فرمایا گیا کہ یہ قیامت کا دن جب سور میں پھونک ڈال دیں گے اسرافیل، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. یہ دن بڑا سخت ہوگا اور کافروں پر آسان نہیں ہوگا. مفسرین نے لکھا کہ کافروں کو ہائی لائٹ کیا گیا، کافروں پر آسان نہیں ہوگا، مومنوں کے اوپر آسان ہوگا. اس کا یہی مطلب مفہوم مخالف ہی نکلا نا. گویا کہ یہ سخت دن ہوگا، کافروں پر آسان نہیں ہوگا، یعنی مومنین پر آسان ہوگا. یہ ایک بات تو معلوم ہوئی. اچھا، وہاں لے کر کے کیا جانا ہے بھائی؟ لے کر کے کیا جانا ہے؟ بولے کپڑا لے جانا ہے. وہاں پہ کپڑا لے جانا ہے. ہاں، کپڑا لے کر جانا ہے. بولے وہ ثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک کر لو. کپڑے دو قسم کے، حسی اور معنوی. ایک ہے دل کا کپڑا، ہاں دل کا کپڑا، اور اس کو پاک کرو. دل کے کپڑے کو، دل کو تم نے گناہوں سے، بدعتوں سے، شرک سے وہ کپڑے کو گندا کر لیا ہے اپنے روح کے. اس کو صاف کرو، روح کے لباس کو صاف کرو. اور یہ جو آپ کے بدن کے اوپر لباس ہے اس کو بھی پاک کرو. یہ دو چیزیں پاک کر لو. میدان حشر کا جو سخت مرحلہ ہے تمہارے اوپر آسان ہو جائے گا. تو لباس حسی، لباس معنوی. لباس حسی آدمی جو بدن کے اوپر پہنتا ہے، یہ لباس حسی ہے جس کو ہم پکڑ سکتے. اور لباس معنوی دل کا لباس. دل کے لباس کو تم نے گندا کر رکھا ہے گناہوں کے ذریعے، شرک و بدعات کے ذریعے. گناہوں سے توبہ کرو، شرک و بدعات سے توبہ کرو، گناہوں کے لباس کو بالکل طاہر کرو. اگر تم روح کے لباس کو اور بدن کے لباس کو مطہر کر کے گئے تو میدان حشر کا مرحلہ جو بڑا سخت مرحلہ ہے تمہارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. سورہ قیامہ ہے. دیکھو بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. میں قسم کھاتا ہوں یوم قیامت کی، کہ قیامت آنے والی. قسم کھاتا ہوں میں نفس لوامہ کی. نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ ضمیر کو. آدمی جب برا کام کرتا ہے تو نفس لوامہ اسے ملامت کرتا ہے، تم نے غلط کیا، یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا جی. اور اگر کوئی اچھی چیز کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے تو اس کو سراہتا ہے، تم نے بہت اچھا کیا. تو کہتے ہیں نفس لوامہ کا یوم القیامت سے کیا تعلق ہے؟ بتایا کہ جب تمہارے بدن کے اندر ایک عدالت ہے، دل، اور بدن کے اندر عدالت لگی ہوئی ہے، اور نفس لوامہ اس عدالت کا قاضی ہے، اس عدالت کا جج ہے، کہ اگر تم برا کام کرتے ہو تو ڈانٹتا ہے، اچھے کام کرتے ہو تو سراہتا ہے. تو تمہارے بدن کے اندر ہی ایک جج بیٹھا ہوا ہے نا، ایک عدالت ہے. اس عدالت کے اندر ایک جج بیٹھا ہوا ہے جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. تو جب تم ایک چھوٹی عدالت کو مانتے ہو تو بڑی عدالت کے ماننے سے انکار کیوں ہے؟
ایک عدالت تو تمہارے اندر ہے نا, اس کو تو مانتے ہو نا. تو جب چھوٹی عدالت کو مانتے ہو تو یوم قیامہ کا انکار کیوں کرتے ہو جو بڑی عدالت ہے؟ یہ بڑی اچھی دلیل ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. پھر موت کا منظر پیش کیا گیا ہے, ترجمے سے پڑھ لینا کیسا منظر ہے اللہ. اس کے بعد سورہ دہر ہے, 5 سوالوں کے جوابات ہیں یہاں. دنیا میں کسی بھی سائنسداں نے, کسی بھی مفکر نے ان سوالوں کے جوابات نہیں دیے ہیں جی, جن سوالوں کے جوابات یہاں دیے گئے. پہلا سوال یہ ہے من این جاء, انسان کہاں سے آیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ سائنس کے پاس اس کا جواب نہیں. وہ تو کہتا تھا بندر تھا اور بندر سے پھر انسان بن گیا. بولے یہ دیکھیے جناب, بندر بن رہا تو تم حاضر تھے؟ نہیں حاضر تھے. لہٰذا سائنس کے بھی خلاف ہے, اس لیے کہ مشاہدے کے خلاف بات کر رہے ہو نا. من این جاء, اس سوال کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے. قرآن جواب دے رہا ہے لم یکن شیء مذکورا, تم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا, عدم میں تھے, عدم سے تم کو وجود میں لایا گیا. اچھا, دوسرا سوال کیف جاء, کس طریقے سے لایا گیا؟ بولے منی کے ذریعے, نطفے کے ذریعے لایا گیا تم کو, وجود میں لایا گیا. اچھا, تو من این جاء کہاں سے آئے؟ کیف جاء کیسے سے آئے؟ کیسے آئے؟ من نطفہ, من نطفۃ امشاج, ماں باپ کے ملے ہوئے نطفے سے آئے. اچھا, کہاں سے آئے, کیسے آئے, کیوں آئے؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ جواب دیا گیا اما شاکر و اما کفورا, یا تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں یا ناشکرے بن جائیں, یا جنت کا کام کر کے جنت میں چلے جائیں یا جہنم کا کام کر کے جہنم میں چلے جائیں. ہاں, اس لیے آئے ہیں ہم, تاکہ شکر گزار بندے بنے یا ناشکرے بن جائیں. تو کہاں سے آئے, کیسے آئے, کیوں آئے, اور جانا کہاں ہے؟ بتایا گیا وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ, اللہ کے پاس جا کر رک جانا ہے. وہ بعد النہایا جنت یا جہنم. یہ رہا پورا کا پورا انجام آپ کا, اور یہ تمام سوالوں کے جوابات. اللہ, ان 5 سوالوں کے جوابات دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہیں سوائے قرآن کے. نہیں کہاں کہاں بھٹک رہے لوگ, بندر سے انسان بن گیا بولے, یعنی ہم لوگ بندر کی اولاد ہیں. ارے بھائی شرم کرو ذرا سا بھائی. کہتے ہیں قیامت میں اتنی خوفناک حالت ہوگی, خوفناک منظر ہوگا کہ حضرت روح الامین جبرائیل علیہ السلام بڑے ادب سے کھڑے ہوئے ہوں گے, اور تمام ملائکہ صف در صف, آواز نہیں آ رہی ہوگی کسی کی. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, کوئی بول نہیں سکتا جب تک اللہ اجازت نہ دے. اللہ, پاور دیکھ رہے ہیں ہمارے رب کا, اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں. یہ نوری مخلوق ہے, ایک لات مار دے تو پورا کا پورا پہاڑ زمین کے برابر ہو جائے, اتنی طاقتور مخلوق. یہاں تو تھوڑی سی طاقت ملتی ہے آدمی کو تو دادا گیری کرنے لگتا ہے زمین میں. اس کا چھین لے, اس کا کھینچ لے, دادا گیری کرنے لگتا ہے. یہ بتائیں کہ ساری دادا گیری نکال دیتے جہنم میں. یہ فرشتے انتظار میں ہیں دادا گیری کرنے والوں کے, انتظار میں. اس کا گیا سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. ہاں, لفظ کا استعمال کیا گیا اذا الشمس کورت, تکویر, کارا, یہ لفظ کارا سے مشتق. کارا کہتے ہیں دھوبی کی گٹھری کو, وہ لاتا ہے نا دھوبی کی, دھوبی لاتا ہے, ایک گٹھری رہتی ہے اس کی. لاؤ بھیا کتنے کپڑے ہیں, رکھتا. اچھا وہ بچے کا کیا ہوا, ہاں لاؤ اس کا بھی. او چھوٹی کا وہ شلوار کدھر ہے, لاؤ. اب وہ سب گھر والوں کے کپڑے رکھ لیتا اپنی گٹھری میں, اس کے بعد ایسے کر لیتا ہے, ایسے باندھ لیتا ہے, باندھ کر ایسے چلا جاتا ہے. کپڑے اندر ہیں. اللہ فرما رہے سورج کو ایسے ہی لپیٹ دیں گے جس طریقے سے دھوبی کپڑوں کو اپنی گٹھری میں لپیٹ دیتا ہے. جیسے یہ کپڑے دکھائی نہیں دے رہے ہیں, گٹھری کے اندر ہے, ایسے سورج دکھائی نہیں دے گا, اس لیے کہ اس کو ہم نے گٹھری میں ایسے بند کر دیا ہے. اذا الشمس کورت. اب تک کوئی سائنسداں وہاں تک نہیں پہنچ سکا ہے, اتنا گرم ہے.
ہزاروں میل کی دوری سے کوئی بھی آپ جہاز بھیجیں یا کوئی بھی آلہ بھیجیں پگھل جائے گا، وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ اللہ فرما رہا ہے اتنی بڑی چیز کو ہم ایسے ہی لپیٹ دیں گے جیسے دھوبی اپنی گٹھری میں کپڑے لپیٹ دیتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیے اسٹائل کیا ہے، اسلوب دیکھیے، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت علمت کیا اس طرح بھی کوئی بولتا ہے، اس طرح کوئی کلام کرتا ہے؟ یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ اور آپ دیکھ رہے دہشت، پہاڑ جو کھڑے ہیں ان کو چلا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں کھلی چھوڑ دی جائیں گی۔ یہ بڑی قیمتی چیز ہوتی تھی عربوں کے نزدیک، اونٹنیاں بیکار ادھر ادھر پھریں گی، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کی وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، تمام جانوروں کو، وحشی جانوروں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا۔ بکری وہاں کھڑی ہے، شیر وہاں کھڑا ہے۔ بکری شیر سے نہیں ڈرے گی اور شیر بکری کو کچھ نہیں کہے گا، ایسی خوفناک حالت ہوگی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور دریاؤں کو، سمندروں کو کھولا دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ H2O کے تناسب سے تو بنے ہیں۔ ایک آگ ہے، ہاں، اور ایک آگ کے عمل کو تیز کرنے والا ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن۔ ایک آگ ہے اور ایک آگ کے عمل کو تیز کرنے والا ہے، ان دونوں کو ملا دیا اللہ تعالیٰ۔ دونوں خطرناک گیسیں ہیں اور دونوں خوفناک گیسوں کو ملا دیا گیا تو پانی بن گیا جس پر مدار حیات ہے۔ کیا کاریگری ہے، کیا صنعت ہے، دیکھیں۔ آکسیجن خود خوفناک گیس ہے وہ، جی، اور ہائیڈروجن خود خوفناک گیس ہے۔ ان دونوں خوفناک گیسوں کو ایک خاص تناسب سے، کہ ہائیڈروجن کے 2 حصے اور آکسیجن کا ایک حصہ، H2O کے تناسب سے پانی بنا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اس کو کیا کاریگری ہے، کیا صنعت ہے کہ اس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب اسی کو کھول دیا جائے گا، یہ تناسب ختم کر دیا جائے گا H2O کا۔ تو دریا، دونوں آگ ہے نا، دونوں آگ ہے، آکسیجن بھی آگ ہے اور ہائیڈروجن بھی آگ ہے۔ ان دونوں کے تناسب کو، ریشیو کو ختم کر دیا گیا۔ دریا تو پانی کا نام ہے نا، یہ سارے کے سارے کھول جائیں گے اور کھولنے کے بعد آبادیوں کے اوپر چڑھائیں گے۔ کیا بات ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اللہ، پہلے لڑکیاں 22 آر ہوا کرتی تھی، ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ قبر کھود کر کے زندہ لڑکی کو اس میں کھڑا کر کے اوپر سے مٹی برابر کر دی جاتی۔ باپ اتنا بھی سنگ دل ہو سکتا ہے اللہ، لیکن یہ کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گاری ہوئی لڑکی کو، زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا۔ دفن کس نے کیا تھا؟ تو اس کو زندہ لایا جائے اس کو، اور باپ سے نہیں سوال کیا جا رہا ہے جس نے اس کو دفن کیا ہے، اس سے سوال کیا جا رہا ہے جو مظلوم۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، رب تعالیٰ خود مظلوم سے بات کر رہے ہیں، بچی سے بات کر رہے ہیں۔ بے ذنب قتلت، تیری خطا کیا تھی، تجھے زندہ درگور کیوں کیا گیا؟ رب تعالیٰ اس بچی سے بات کر رہے ہیں، یہ ہمارا رب ہے، بات کر، بچی سے بات کر رہا ہے ہمارا رب، کہ تجھے زندہ درگور کیا گیا تھا، وجہ کیا تھی، تیری خطا کیا تھی، گناہ کیا تھا۔ تو ہمیں بچیوں کی قدر کرنی چاہیے۔ بچیاں ویسے بھی جب تک گھر میں رہتی ہیں برکتیں رہتی ہیں، برکتیں بن کر، نعمتیں بن کر گھر سے چلی جاتی ہیں، ہمیشہ ماں باپ کے بارے میں خیال رہتا ہے، ابا کو کیا ہو گیا، امی کو کیا ہو گیا، یہ بیٹے، ہاں، یہ بڈھا کب یہاں سے دفان ہوتا، جس کے پیچھے اپنا سب کچھ لگا دیا سوچتا ہے یہ کب دفان ہوتا ہے یہاں سے، مرتا کب یہ کہ گھر پاک ہو جاتا۔ تو بیٹیاں بہت بڑی نعمتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں بیٹی کے ساتھ ظلم کیا گیا، رب تعالیٰ بات کر رہے ہیں اس سے، اللہ رب کسی سے بات کر رہا، چھوٹی بچی سے بات کر رہا ہو رب،
کمال ہے اس کی کریمی کی، رحم کا کمال. بچی سے بات کر، بچی سے. ہمارا رب بچی سے بات کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہا آپ کو کیا ہے؟ عظیم الشان ذات ایک بچی سے بات کر رہا ہے. اور پھر بڑے ہی باروب انداز میں کہا گیا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، ہم آسمان کی کھال کھینچ لیں گے. اللہ اکبر. جانوروں کی کھال کھینچی جاتی ہے تو آسمان کی کھال کھینچ لیں گے ہم. پاور دیکھ رہے ہیں آپ؟ آسمان کی کھال کھینچ لیں گے ہم. دیکھ کر کے اس کی پہنائیاں کتنا وسیع ہے آسمان. ہمارے جہاز وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اتنا بڑا ہے. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کھال کھینچ لیں گے اس کی ہم. تو آسمان کی کھال کھینچ لیں گے. پاور دیکھ رہے ہیں؟ پاور ہے. جو آسمان کی کھال کھینچ لے، اپنی منمانی کرو، تمہاری کھال کیسے کھینچی جائے گی وہ سمجھ میں آ جائے گا. تمہاری کھال کھینچ لی جائے گی. جو آسمان کی کھال کھینچنے کے لیے، تمہاری کھال کیسے کھینچ لے گا معلوم ہے آپ کو؟ فرمایا گیا اگر یہاں سے گڑبڑ کر کے گئے ہو تو جب جہنم میں ڈالے جاؤ گے، جانتے ہو کیسی ہے؟ وہاں نہ موت ہے نہ حیات ہے. کیسی زندگی ہے بولے؟ یا تو آدمی مر جاتا ہے پھر زندہ رہتا ہے، دو ہی صورت ہے. فرمایا گیا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وہاں نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. یہ کون سی کیفیت ہے؟ اس کیفیت کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا، اتنا بیان کر دیا گیا ہے. جہنم میں نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. یہ کون سی حیات ہے بھائی؟ یہ کون سی موت ہے؟ نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. یہ بیچ کی کیفیت ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا اسے. اور کہا گیا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. یہاں ہم ٹھہر کر تزکیہ کے اوپر بات کرنا چاہیں گے. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے دل کو صاف کر لینا. انبیاء اسی لیے آتے ہیں، آدمی کے نفس کو، لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کریں، صاف کریں دل کو. اس لیے کہ دل صحیح ہو جائے تو پورا بدن صحیح ہو جاتا ہے. جی، تو دل کے تزکیے کی دو مؤثر بنیادیں ہیں. ایک مراقبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور تین باتیں ذہن میں رکھیں. اللہ تمہارے افکار و خیالات کو دیکھ رہا ہے. تم سوچ کیا رہے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں، تم سوچ کیا رہے ہو؟ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ اللہ جانتا ہے. تو آدمی کو یہ خیال رہنا چاہیے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں، ہماری سوچوں کے اوپر بھی پہرا بیٹھا ہوا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے تم سوچ کیا رہے ہو. تمہارے افکار فاسدہ ہیں یا افکار طیبہ ہیں؟ کون سے افکار ہیں؟ اچھا، اور پھر نعلم ما توسوس به نفسک، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں. تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا، تیسرے یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھ، تمہاری پلک کس انداز سے جھپکی ہے کسی لڑکی کو دیکھ کر کے، کسی عورت کو دیکھ کر کے. ہم آنکھوں کی اس خیانت سے واقف ہیں. اللہ اکبر. آنکھوں پر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، دل کے اوپر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، دماغ کے اوپر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں. تمہارے افکار پر ہماری نظر ہے. تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، اس پر بھی ہماری نگرانی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. اور تمہاری پلک کس انداز سے جھپکی ہے، ہم کو اس بات کا بھی علم ہے. اگر یہ تینوں چیزیں آدمی کے ذہن میں ہوں تو اس کو کہتے ہیں مراقبت اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کا احساس کرے آدمی. اور دوسرے ذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے. یہ کہا گیا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کا ذکر. تو ایک تو مراقبہ، یہ سوچنا کہ ہمارے افکار کے اوپر اللہ کی نظر ہے، ہمارے دلوں میں گزرنے والے احساسات پر
اس کی نظر ہے، ہماری آنکھ کس انداز سے جب کہ اس پر نظر ہے. مراقبہ ہوا، نگرانی کا خیال. اور وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اس کو یاد کرتے رہیں گے تو دل کا تزکیہ ہوتا رہے گا. کہا گیا کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی. دلیل بھی دے دی گئی کہ دنیا کی زندگی یہ عارضی ہے اور آخرت کی زندگی باقی ہے. تو باقی بہرحال عارضی سے تو بہتر ہوتا ہی ہے، لہذا دعوے کی دلیل یہاں مہیا کر دی گئی. جی جی. آدمی جب مرتا ہے فرشتے آتے ہیں، اگر روح اچھی ہے اس کو کہتے ہیں روح مطمئنہ، نفس مطمئنہ. وہاں روح کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرشتے بولتے ہیں اے پاک نفس، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ تو اپنے رب کی طرف. سب کو رب کی طرف جانا ہے. راضیۃً، تو راضی ہے، مرضیہ، اللہ تجھ سے راضی ہے. دیکھو یہاں راضیۃ مرضیہ کہہ کر کے خوشخبری سنا دی گئی، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، فرشتوں سے کہہ دیا گیا کہ تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، ان سے بولو وادخلی جنتی، اور میری جنت میں آ جاؤ. اصل چیز یہ ہے. اللہ اکبر. اللہ فرمائے وادخلی جنتی، جنت نہیں، میری جنت میں آ جاؤ. اللہ، میری جنت کہنے کا آپ تصور نہیں کر سکتے. رب تعالیٰ یہ فرمائے کہ جنت میں داخل ہو جا، اور یہ کہنا کہ میری جنت میں داخل ہو جانا، دونوں میں بڑا فرق ہے. میری جنت میں داخل ہو جا. اب اندازہ لگائیے، رب یہ فرمائے کہ میری جنت، میری جنت، اس کی جنت کیسی ہوگی؟ اندازہ لگائیے آپ. سورہ علق ہے، اس میں اقرا سے، پڑھائی سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے، اور اقترب، اللہ سے قریب ہو جا، اس پر ختم ہو رہی ہے. سورہ علق جس کی ابتدائی آیات سب سے پہلے اتری ہیں، پہلی وحی کے پہلے جملے کا پہلا ورڈ اقرا، پڑھ. تو اس سورت کا پہلا لفظ ہے اقرا، پڑھ، اور ختم اقترب، اللہ سے قریب ہو جا. مفسرین کہتے ہیں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جو پڑھائی، جو تعلیم انسان کو اللہ کے قریب نہ کر سکے، وہ تعلیم بالکل بیکار ہے، سود مند نہیں ہو. جو پڑھائی، جو تعلیم، جو ایجوکیشن بندے کو اللہ کے قریب نہ کر سکے، وہ پڑھائی بیکار ہے. اصل پڑھائی یہ ہے کہ وہ پڑھائی، وہ تعلیم، وہ ایجوکیشن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دے. ایسی پڑھائی جو اللہ سے دور کر دے، بجائے اقتریب کے ابتعید والا مسئلہ ہو جائے، وہ ایجوکیشن سب سے بری ایجوکیشن. تو ایسی تعلیم حاصل کرو جو تعلیم آپ کو اللہ کے قریب کر دے، اور وہ تعلیم دینی تعلیم. لیلۃ القدر، سورہ قدر ہے. آج سب آئے ہوئے ہیں. یہ فرشتہ جو پورے قرآن کو لے کر کے 23 سالوں میں نبی پر آیا ہے موجود ہے ادھر، موجود ہے ادھر، اور وہی نہیں آیا ہے. اتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں کہ کہا گیا کہ یہ قدر ہے. قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے تنگی، تنگی. ہاں، قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے عزت، تو عزت کی رات ہے یہ. اللہ. اور قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے تنگی، یعنی زمین تنگ ہو گئی ہے. اتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں کہ کہیں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے، فرشتے وہاں موجود ہیں. اللہ. اور ساتھ میں روح الامین ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں ملائکہ اترتے ہیں اور روح الامین اس کتاب کو لے کر کے اسی رات کو آیا ہے. یہ جی اسی رات کو لے کر اس کتاب کو آیا ہے. لیلۃ القدر میں یہ کتاب اتری ہے. گویا اس رات میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے 21ویں ہو، 23ویں ہو، 25ویں ہو، 27ویں ہو، 29ویں ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 طاق راتوں میں اسے تلاش کرو. بعض مساجد کے اندر دیکھو کہ دیگر طاق راتوں کو نظر انداز کر دیا جائے، ایک آدمی بھی نہیں دکھتا.
واہ واہ واہ، شریعت آپ کے باپ کی ہے، شریعت آپ کے باپ کی ہے، تم نے بنائی ہے شریعت؟ کس نے کہا ہے کہ 27ویں ہی یہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے کہا کہ 5 طاقراتوں میں تلاش کرو، تمہارے باپ کی شریعت ہے۔ نبی نے کہا 5 طاقراتوں میں تلاش کرو، تم صرف 27 کو آ رہے ہو، پھر اور 4 طاقراتیں کہاں ہیں؟ تم نے شریعت اپنے باپ کی سمجھ رکھا ہے۔ تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں تمام فرشتے اترتے، تل رکھنے کی جگہ نہیں رہتی۔ اور یہ رات جس کو مل جائے بہت خوش نصیب ہے وہ، کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اسے مل جائے گا۔ اتنی بڑی رات ہے یہ، اور یہ رات اتنی عظیم رات کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اسی رات کے اندر سب سے عظیم کتاب اتری ہے، یہ قرآن حکیم، جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، دیکھو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اس کو پڑھیے، روئیے، ایسی ایسی چیزیں ہیں، روتے روتے ہچکیاں بچ جائیں گی آپ کی۔ اس کتاب سے دور ہے نا، اسی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو گئے۔ اب جب دل سخت ہو جائے تو شیطان بڑی آسانی سے آپ کو دنیا کی طرف مائل کر لیتا ہے، پھر دنیا کے ہو کر کے رہو، کلاب الدنیا بن جاؤ، دنیا کے کتے بن جاؤ، ہاں دنیا کے کتے بن جاؤ، دنیا کا کتا بنا دیتا ہو۔ اچھا، قدر کی رات میں نازل ہوئی، اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ جس رات میں یہ کتاب اتری ہے اسے 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر کر دیا۔ اتنی عظیم الشان بک ہے یہ جس کو ہم لوگوں نے ادھر ادھر ڈال رکھا ہے۔ معمولی کتاب ہے وہ، معمولی کتاب نہیں ہے۔ تو بڑے خوش نصیب ہو سکتے آج ہی ہو۔ 3 رات تو ہم لوگ جاگ چکے ہیں، 21ویں، 23ویں اور 25ویں، یہ 27ویں 29ویں بھی ہو سکتی، تو ہو سکتا ہے آج ہی ہو جی۔ تو پوری رات آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہم فرشتوں کے درمیان ہیں، روح الامین ہے ساتھ میں ہیں، ادھر ادھر کہیں نہ جائیں، فضولیات اور لغویات میں مشغول نہ ہوں۔ قرآن حکیم میں 3 ناموں سے صورتیں آئی ہیں، اور انسانوں کی 3 ہی قسم ہوتی، ایک مومنون، دوسرے کافرون، اور بیچ بیچ والے منافقون۔ ہاں یہ دیکھو سورہ کافرون ہے سب میں، قل یا ایھا الکافرون۔ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، مومنون، کافرون اور بیچ بیچ والے منافقون۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ تینوں نام سے صورتیں آئی ہیں۔ یہ سورہ کافرون ہے، 18واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ مومنون سے، سورہ مومنون ہے، اور سورہ منافقون 28ویں پارے میں۔ تو سورۃ المومنون، سورۃ الکافرون اور سورۃ المنافقون، تینوں سے آئی۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ معبود کا کرائیٹیرین کیا ہوتا ہے، جی یکتا ہو، وہ جیسا کوئی نہ ہو، سب اس کے محتاج ہوں، کسی کا محتاج نہ ہو، نہ اس نے کسی کو جنا ہو، نہ اس کو کسی نے جنا ہو، اور اس کے برابر کوئی نہ ہو۔ یہ کرائیٹیرین ہے، یہ کرائیٹیرین جہاں پایا جائے وہ معبود ہو سکتا ہے، اور یہ کرائیٹیرین اللہ کے علاوہ کسی پر فٹ نہیں ہوتا، یہ لہذا اللہ ہی عبادت کے لائق۔ اس کے بعد سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے۔ دیکھیے اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ سورہ فلق میں اللہ کی ایک صفت جو مستعاذ بہی ہے، اس کے ذریعے 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ صفت ایک ہے، اور اس صفت کے واسطے سے 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ شر الزمان، زمانے کے شر سے۔ زمانہ کیا ہے؟ قاسق، جی رات، رات زمانہ ہے، اس سے پناہ مانگی گئی، رات کی برائی سے، رات کے شر سے، اس لیے کہ سارے شرور تو رات ہی میں اٹھتے ہیں۔ اکثر گناہ تو رات ہی کے اندر ہوتے ہیں نا، رات کی تاریکیوں میں کیے جاتے ہیں۔ تو اس رات کی تاریکیوں کے شر سے محفوظ کرو، شر الزمان، ومن شر
ہاں، اور شر المخلوقات، شر المخلوقات میں شیاطین جن اور انس، انسانوں میں کے بھی شیطان ہوتے اور جنوں میں کے بھی شیطان ہوتے. اب ظاہر ہے کہ شیاطین تو شر ہی پھیلاتے ہیں، تو اے اللہ ہمیں شیطان انس اور شیطان جن کے شر سے پناہ دے. یہ شر المخلوقات سے پناہ ہے. اور غاسق شر الزمان، یعنی رات، اس کے شر سے پناہ دے. ومن شر نفاثات، نفاثات معنی جادوگر، جادوگر، جادو کرنے والیاں، یعنی سب سے برا عمل، شر الاعمال، تمام عملوں میں سب سے زیادہ برا عمل جادو ہے. ہاں جادو ہے، اس سے پناہ مانگی گئی. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد سے پناہ مانگی گئی ہے. جی تو اللہ کی ایک صفت کے ذریعے 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی. صفت ایک ہے اور 4 چیزیں ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگی گئی. اس کا الٹا آپ دیکھیں کہ یہاں سورہ ناس کے اندر اللہ کی 4 صفتوں کے حوالے سے ایک چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی. الٹا ہے بالکل. جی قل اعوذ برب الناس، بس اتنا. 1 ملک الناس، 2 الہ الناس، 3 صفتوں کا حوالہ دے کر کے ایک چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی. کیا؟ من شر الوسواس. وسواس سمجھتے ہیں؟ یہ شیطان کا آلہ کار ہے، اندر بیٹھا ہوا ہے اور شیطان اس کو اپنے مطابق بنا لیتا ہے. پھر شیطان جو کہتا ہے نفس وہی کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 4 چیزیں جن سے پہلے سورہ فلق میں پناہ مانگی گئی، یہ سب باہر سے آتی ہیں، اور سورہ ناس میں جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ اندر ہے، مارے آستی ہے. وہ دشمن اگر سامنے ہو تو لڑا جا سکتا ہے، لیکن دشمن اگر اپنے اندر ہی ہو، مارے آستی ہو، اس سے بچنا بہت مشکل ہے. تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 صفتوں کے ذریعے اس ایک شر سے پناہ مانگی گئی ہے. اللہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ رہا قرآن حکیم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو پیش کی ہیں. دعا کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ جو کچھ پڑھا گیا، تیرے کلام کو جو کچھ سنا گیا، پڑھنے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں میں قرآن کو داخل کر دے. اے اللہ زندگی ہماری گزرے تو ایمان اور توحید کے ساتھ گزرے، موت آئے تو ایمان اور توحید پر. اے اللہ ہمارے بوڑھوں کو بخش دے، ہمارے جوانوں کو بخش دے، ہمارے بچوں کو اپنے دین کی راہ میں قبول فرما، ہماری بچیوں کو بخش دے، ہماری ماں اور بہنوں کو بخش دے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنے رحم و کرم کو دیکھ. ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، تو اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں کے معترف ہیں، ہمیں معاف کر دیں. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ ہم میں جو لوگ کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہوں، اے اللہ اپنے اس قرآن حکیم کی برکت سے ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے عملوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے قیام اللیل کو، تراویح کو قبول فرما. اس مہینے میں کیے گئے صدق و خیرات کو قبول فرما. ہماری زکوٰۃ کو قبولیت کا شرف عطا کر دے. اے اللہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے عمل ٹوٹے پھوٹے ہیں، مگر اگر تو قبول کر لے تو اعمال سب سے عظیم ہو جائے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اعمال نقص لیے ہوئے ہیں، کمیاں لیے ہوئے ہیں. اے اللہ تو ہمارے عملوں کو کامل کر دے. ہمارے اعمال ناقص ہیں، ہمارے عملوں کو کامل کر دے. اے اللہ ہماری بہنوں، ہماری ماؤں، ہماری بچیوں، ہمارے بوڑھوں، نوجوانوں، ان کی تمام جائز تمناؤں کو تکمیل تک پہنچا. اے اللہ ان کی جائز تمناؤں کو قبول فرما، ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما. اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں
ان کے حالات درست فرما دے. ہمارے ملک عزیز ہندوستان کے اندر دیگر مذاہب کے ساتھ ہمارا رابطہ اچھا کر دے. ہمیں فسادات سے اور بگاڑ سے محفوظ فرما. ہم کہیں فساد کا سبب نہ بنے، اس سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہمیں اس لائق بنا کہ ہم اس ملک کے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بن سکیں اور ملک کی ترقی میں ہم حصہ لیں، اسے آگے بڑھائیں. اے اللہ، جب تک زندہ رکھ، ایمان اسلام احسان کے اوپر زندہ رکھ. موت دے تو ایمان کے اوپر موت دے، توحید کے اوپر. اے اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، حشر کے حساب کو آسان فرما، اعمال کو دائیں ہاتھ میں دینے کی توفیق فرما، پل صراط پر چلنا آسان فرما، جہنم سے محفوظ فرما، جنت میں داخلہ فرما اور جنت میں جنت الفردوس عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.